نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ کہ ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی آیات میں سے انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ النحل مکمل ہوئی، 14واں پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل ہم نے پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے. اب سورہ بنی اسرائیل میں عذاب الہی کے اسباب کا ذکر ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے، اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے اور آپ کی بات پر یقین نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے. یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے. اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے. اس کی پہلی آیت مبارکہ میں گویا کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ کی وحدانیت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کی آیات کی حقانیت، یہ تینوں باتیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں. مشہور واقعہ معراج، جس کو واقعہ معراج بھی کہتے ہیں اور اسراء بھی کہتے ہیں. اصطلاح میں جو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر جہاں اللہ نے چاہا وہاں تک
اس کو معراج کہتے ہیں۔ واقع معراج یہ اس پر یقین ہمارے عقائد میں سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام اہل حق کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ، یعنی روح مال جسد، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سیر کرائی۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف خواب کی کیفیت تھی، وہ والی بات نہیں۔ خواب تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اگر صرف خواب کی حد تک ہو تو وہ تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، پھر خصوصیت نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تبھی بنتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی روح مال جسم کے ساتھ ساری سیر کرائی ہے۔ اصل ہوا یوں کہ طائف کے واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہوئے اور ان کو مسلسل دعوت دینے کے بعد ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے سوچا اگر طائف کی بستی میں چلا جاؤں اور وہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو شاید ایک کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، جو بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے خیال کے مطابق آپ کی مبارک زندگی میں احد والا دن بڑا مشکل تھا، جب آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، احد والا دن سخت نہیں تھا، احد والے دن تو میرے ساتھ میری جماعت موجود تھی، تو مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ وہ والا واقعہ، وہ والا دن اس احد کے دن سے بڑا سخت تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، جب طائف والوں نے آپ کی دعوت کو نہ سنا اور پتھر مار مار کے آپ کو شہر سے باہر نکالا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، اور عتبہ اور شیبہ کا یہ باغ تھا۔ کسی اپنے دوست کا باغ ہوتا تو پھر بھی اور بات تھی، تو زخموں سے چور و چور ہے، نالین تک خون سے رنگین ہیں، اور وہاں جب آ کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں تو عتبہ اور شیبہ بھی باغ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ طائف والوں سے تو جان چھوٹی، کہیں یہ عملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کیا حالات تھے، لیکن چونکہ آپ کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ کر عتبہ اور شیبہ اگرچہ دشمن تو تھے لیکن ان کے دلوں میں رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا یہ انگوروں کا خوشہ لے جاؤ اور اس مسافر کو دے کر آؤ جو وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو عداس ان کا غلام تھا، وہ انگوروں کا خوشہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور نے پانی مانگا، آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے، چہرہ صاف کیا، خون دور کیا، اور کھانے کی طرف، اس انگوروں کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤں تو اللہ کا نام لیا کروں۔ خیر، اس وقت اس بے بسی کے عالم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، وہ دعا بھی سن لیجئے، دل کو دہلا دینے والی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ، کیا درد ہے اس دعا کے اندر۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی ضعف کی شکایت تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی کمی کا قصہ بھی تیرے سامنے ہی بیان کر رہا ہوں، وَأَوَانِي عَلَى النَّاسِ،
اور لوگوں کے سامنے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تیرے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے؟ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے سب سے بڑے مہربان تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تیرے بغیر میرا اور کون ہے، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنے گلے اور شکوے تیرے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے بیان؟ کون ہے میرے شکایتیں سننے والا، کون ہے میرے دکھ درد کو جاننے والا، جس کے باغ میں آیا ہوں وہ بھی دشمن ہے، میں کدھر جاؤں اور کس کے پاس جا کر اپنے گلے سناؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، واقعہ سارا آپ کے ذہن میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بربادی کی بد دعا نہیں کرتا، میں تو ان کی ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور حالات یہ تھے جو طائف والے تھے آگے وہی حالات مکہ میں بھی نظر آ رہے تھے۔ اپنا شہر ہے میرے نبی کا، لیکن آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں۔ پہلے ایک کی طرف بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو تاکہ میں اپنے گھر آ جاؤں، اس نے کہا میں آپ کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر دوسرے کی جانب پیغام بھیجا، اس نے کہا میں بھی آپ کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر مطعم کی طرف آپ نے پیغام بھیجا، مطعم بھی ایک سردار تھا مکے کا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا۔ مطعم کے پاس جب حضور کا پیغام گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ میں آپ کے اوپر ایمان تو نہیں لایا لیکن آپ کو پناہ ضرور دیتا ہوں۔ مطعم نے کہا یار یہ کوئی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے ہمارا 100 اختلاف ہے، آخر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، اب ان کو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دیتے۔ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور مطعم نے اپنے بیٹوں سے کہا اٹھاؤ تلواریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آؤ۔ چنانچہ مطعم خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے بیٹوں کو بھی لے کر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئے۔ حضور نے کعبے کا طواف کیا اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ یہ حالات تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وقت بدلتا گیا، حالات بدل گئے۔ بدر کا معرکہ ہوا، وہ مکے والے پکڑے ہوئے آ گئے، 70 کافر پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران مطعم فوت ہو گئے تھے، حضور نے فرمایا کاش آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ میرے پاس ان قیدیوں کی سفارش لے کر آتے اور میں مطعم کے کہنے پر سب کو رہا کر دیتا تو مطعم کا بدلہ ہو جاتا۔ خیر جب یہ حالات تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے دکھ اور مصیبت کے دن تھے، اس دوران پھر اللہ نے آپ کو معراج کرایا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ طائف سے روتے ہوئے واپس آئے، آپ مکہ میں رو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ میرے محبوب ہم تجھے آپ کے دوستوں سے ملاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جو لے گیا اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک لے کر چلا گیا۔ لے کر جانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ اکبر۔ جو پہلا لفظ ہے نا جی سبحان، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی واقعہ چھوٹا لفظ واقعہ نہیں تھا، وہ خواب تو آتی رہتی ہے نا۔ سبحان لے کے جانے والا وہ پاک ذات ہے۔ تم سوچتے ہو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے سے وقت میں، جب مکہ سے بیت المقدس تک تو لوگ پورا مہینہ لگاتے تھے سفر کرتے ہوئے، وہ مہینے والا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں، پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کا سفر اسی رات میں، بھلا یہ ممکن کیسے ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سوچو کہ سفر کیا کس نے ہے، سبحان یہ دیکھو سفر کرایا کس نے ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ اللہ محتاجیوں سے پاک ہے، وہ اللہ تعالی نقص سے پاک ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا سیر کرانے والا جو اتنی قوت والا تھا، پھر سیر محمد کیوں نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے کرائی؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ گویا کہ یہی دو قبلے تھے، مسجد اقصی پہلی امتوں کا قبلہ، مسجد حرام اس امت کا قبلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب طائف اور مکہ ان دو بستیوں نے آپ کو ٹھکرایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں بھی آپ کو امام بنائیں گے، مسجد اقصی میں بھی آپ کو امام بنائیں گے، ساری کائنات کا ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ اب وہاں پر انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم عطا فرمائے، اور وہ سارے انبیاء آگے حضور کے گویا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے سارے نبی کھڑے ہیں، ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آگے کھڑے ہوئی ہیں، اور طائف والوں نے بات نہیں سنی، مکے والوں نے بات نہیں سنی، ہم سوالات انبیاء کو تیرے استقبال کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ سارے نبی کہہ رہے ہیں آج سارے نبی تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سارے نبی تیرے انتظار کر رہے ہیں، تو بدر منیری ہما اخترند، اے آمنہ کے لال آج سارے نبیوں میں جب تجھے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، سارے نبی ستاروں کی طرح چمکیں گے، 14ویں کا چاند آمنہ کا لال چمکے گا۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرند، جیسے عوام میں بادشاہ آ جاتا ہے، جیسے فوجیوں میں کمانڈر آ جاتا ہے، سارے انبیاء کے بیچ میں آمنہ کا لال آج یوں دکھائی دے گا۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زباں تا بابت درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بابت دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بابت متقا، سوار جہانگیر یکرا براغ کہ بگذشت از قصر نیلی رواغ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تک میرے منہ میں زبان چلتی رہے، اللہ کرے اس کے نبی کی تعریفیں بھی بیان کرتی رہے، حبیب خدا اشرف انبیاء، کیوں نہ میں اس کی تعریفیں کروں جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو نبیوں میں چنا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی سیر کرائی ہے کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ عرش تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا، سوار جہانگیر یکراں براق، براق پر بٹھا کر اللہ اپنے محبوب کو یوں لے کر گیا کہ بگذشت از قصر نیلی رواغ، کہ نیلی چھت نیچے رہ گئی، ہمارا سوار اس سے بھی آگے نکل گیا۔
کیونکہ سیر کرانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اچھا یہ اسرا ہے نا جی، اسرا اس کا معنی ہے رات کو سفر کرنے کو کہتے ہیں اسرا۔ آگے لیلاً مزید تاکید کے لیے کیوں آیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قلت کو بیان کے لیے آیا ہے، پوری رات نہیں تھی، رات کا تھوڑا سا وقت تھا۔ اب اس میں وہ مشہور روایت جس میں آتا ہے کہ جناب تھوڑا سی دیر گزری، حضور فرماتے ہیں ابھی بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ میں واپس بھی آ گیا، پانی وضو جو میں نے کیا تھا پانی بھی چل رہا تھا کہ واپس آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ میری قدرت کی طرف دیکھو تو پھر ممکن ہے، میری قدرت کی طرف دیکھو، اپنے حساب سے نہ دیکھو، میرے حساب سے دیکھو، سیر کرانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اب جب یہ واقعہ حضور نے سنایا تو مشرکین پھر بڑے ہنسے، پھر مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بے ایمان بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگا ابو بکر نمی سن، یہ بھی مانے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہوا ہے؟ کہ تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس سے ہیں، پھر آسمانوں سے بھی ہو کر آ گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، ادھر اس بے ایمان نے بتائی۔ ابو بکر نے کہا اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ تو زمین کی باتیں کرتا ہے، ہم عرش برین کی باتیں ان کی مان چکے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے ابو بکر کا لقب پڑا صدیق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرا نبی سچ لے کر آیا اور ابو بکر نے اس سچ کی تصدیق فرما دی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ بیت المقدس واقعی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گیا ہوں۔ اچھا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حالانکہ یہ بالکل بیہودہ سوال تھا جی۔ ہم لوگ یہاں پہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی ہم سے گھر والے پوچھے مسیح کی نماز پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے جی۔ پنکھے کتنے نے؟ دسو جی، کوئی دس سکتا ہے کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہم مسجد میں پنکھے گننے نہیں آتے، ہم مسجد میں یہ جناب لائٹیں گننے نہیں آتے، بلب کتنے لگے ہوئی ہیں، ہم جناب یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے کہ جناب یہ قالین کیسے، دیکھو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ جس مسجد میں جائے اس کے پنکھوں کا نہیں بتا سکتا، اس کی بڑی مسجدوں کی کھڑکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں چھوٹی ہیں پھر بھی شاید بعض بندے بھول جائیں جو روزانہ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن گئے اور تھوڑے سے ٹائم میں گئے، وہ کھڑکیاں تھوڑی گنتے رہے، لیکن انہوں نے سوال کیا بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ دروازے کتنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سوچا ہوگا، رب نے کہا اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، میرے محبوب تو کوئی اکیلا ہے، تجھے کوئی نہیں بتانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت بیت المقدس کا نقشہ میرے رب نے گویا کہ میرے سامنے کر دیا ہے، وہ پوچھتے جا رہے ہیں اور میں ادھر سے دیکھ دیکھ کے بتاتا جا رہا ہوں۔ سبحان، کیونکہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرانے والا کون تھا جی؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حرم کے ارد میں حرم کی حدود ہے نا جی، برکت والی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں بھی جو مسجد اقصی وہ بھی ایک حرم تھا، اللہ نے اس کی زیارت بھی نصیب فرمائے، تو وہاں بھی اللہ نے ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں برکتوں سے دونوں برکتیں مراد ہیں، ایک تو یہ کہ زمین بڑی زرخیز شاداب اور خوبصورت فضا کے حساب سے ظاہری برکتیں ہیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہاں تشریف لائے، خود ابراہیم خلیل اللہ جیسے شخصیات، تو انہوں نے وہاں پہ کام کیا، پھر کئی انبیاء وہاں مدفون ہیں، تو برکت تو ہوگی جب اللہ کے نیک بندے وہاں رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی جگہ سے اٹھایا، برکت والی جگہ تک پہنچایا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بعض علماء ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے لیکن ان کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ جب سفر پہ جاتے ہیں نا کہیں تو مسجد جاتے، 2 رکعت پڑھ کے سفر کرتے، اور پھر جب واپس آتے پھر مسجد جاتے،
پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر گھر جاتے اور کہتے اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا تو ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کرایا، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کرایا، تو ہم بھی جب سفر کریں تو ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جائیں۔ یہ مسجد، چونکہ مسجد مومن کا گھر ہے، متقی کا گھر ہے، اور مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ سفر سارا مبارک ہو جائے گا۔ اچھا کیوں سیر کرایا جی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، آپ کو اپنی من آیات، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہ هو السمیع البصیر، لوگوں بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ لوگوں کے ظلم دیکھے اور اپنے محبوب کی فریاد کو سنا تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شرف اور عزت عطا فرمائی جو کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ بات ختم کرتے ہیں یہ تھوڑا دیکھ لیں، لفظ ہے جی اسرا بعبدہ، کون سا لفظ ہے جی؟ بے عبدی، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو سیر کرائی، اللہ نے یوں نہیں فرمایا اپنے نبی کو سیر کرائی، خاتم الانبیاء کو سیر کرائی، رحمت للعالمین کو سیر کرائی، نہیں فرمایا اپنے بندے کو سیر کروائی۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے نا یہ اعزازی نام ہے۔ کیسے کہ ایک ماں کا بیٹا ہو اور وہ جناب حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، تو ماں اس کو کہے نا انجینئر صاحب میری بات سنو، تو وہ مزہ نہیں ہوتا جب ماں کے میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جو لذت اس بیٹا کہنے میں ہے نا وہ اس کو انجینئر یا ڈاکٹر کہنے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کی سارے اعزازات ہیں لیکن ہے تو میرا پیارا بندہ نا۔ میرے پیارے بندے کو جب طائف والوں نے پتھر مارے اور لوگوں نے انکار کیا، اللہ اپنے بندے کو وہاں لے کر گیا جہاں کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عزت اور سیر کرائی۔ اور ایک اور بات مجھ سے آپ پوچھیں جی کہ مولوی صاحب تسی کل نہیں ہے خیریت ہے، تو میں جواب دوں کہ میں گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں کہاں گیا ہوا تھا؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، بلکہ ابھی کل پرسوں جب میں گاؤں گیا تھا دوسرے دن مجھے ایک بندہ پوچھ رہا تھا، بندہ بھی پیچھے ہو گیا کہ مجھے دیکھ نہ لے، کہنے لگا جی 3-4 دھڑے نہیں ہے وہ خیر ہو گئے۔ میں کہی 3-4 دھڑے نہیں، 1 دھڑ نہیں ہے، 3 دھڑے تسی نہیں ہے سمجھ آئی نا؟ وہ 3 دن تسا نے 1 دن میرا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے جی؟ وہاں گیا تھا۔ اب اگر میں یہاں بھی ہوں اور گاؤں میں بھی ہوں تو پھر یہ سوال تو نہیں بنتا نا کہ آپ کہاں گئے تھے جی۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس میں نہیں تھے، اس وقت وہاں پر گئے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ کے نبی ہیں، وہ دیکھو ہر جگہ بات سمجھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر بات سمجھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، صرف ہم سمجھتے نہیں ہیں، جوش میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی ہر جگہ جو ہیں کس طرح ہیں؟ دیکھو ہم ایمان والوں کے دل میں ہیں، ایمان والوں کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، ہم اٹھنے لگیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے بایاں پاؤں باہر نکالتے تھے، نکالتے ہیں نا ہم بھی بایاں پاؤں پر، جوتی میں دایاں پاؤں پہلے ڈالتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے دل میں، اس طرح موجود ہے۔ ہم مسجد میں آئیں گے، ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب کیسے مسجد میں پاؤں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کتنی دیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس طرح تو ہر محفل میں حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھی، مدینہ میں نہ تھی، جب مسجد حرام میں تھی، مسجد اقصی میں نہ تھی، ظاہر بات ہے تبھی تو مکی زندگی بنی، مدنی زندگی بنی، قرآن پاک کی صورتیں مکی ہوئیں، مدنی ہوئیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہر محفل میں ہے اور انشاءاللہ رہے گا، جب تک یہ کائنات ہے تب تک میرے نبی کا تذکرہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے پیارے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا فرمائیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا لیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔